السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کے لائک، کامنٹ، سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ گاؤں کا غریب موچی، چلیے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک موچی کی کہانی۔ وہ بڑی مہارت اور نفاست سے ٹانکے لگاتا تھا، لیکن ایک دن اس کی اس مہارت اور نفاست کا امتحان تھا۔ دیکھتے ہیں وہ اپنے امتحان میں پورا اترایا نہیں۔ چچار چمٹے یہ جوتا تو ایسے پھٹتا ہے جیسے تم نے اسے کسی درندے کے جبڑوں سے کھینچ کر نکالا ہو۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے اس مٹی اور کیچڑ میں لتھڑے ہوئے پرانے چمڑے کے جوتے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اپنی میز کے پار بیٹھا۔ پریشان حال بوڑھے کسان کی طرف دیکھا۔ چار چمچے نے ایک گہری سانس لی اور اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، میرے امیرحان پتر، بس کیا بتاؤں، رات اندھیرے میں کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا کہ اچانک میرا پاؤں کسی نوکیلی اور ٹھنڈی چیز پر پڑا۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین نے میرا پاؤں چبا لیا ہو۔ بس بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں، لیکن یہ میرا اکلوتا جوتا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ، کیا اس کا کچھ ہو سکتا ہے یا مجھے ننگے پاؤں ہی سارا سیزن گزارنا پڑے گا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جوتے کے پھٹے ہوئے کناروں کو اپنی انگلیوں سے ٹٹولا اور کہا، چاچا تم پریشان مت ہو، اس دنیا میں ہر ٹوٹی ہوئی چیز جڑ سکتی ہے اگر جوڑنے والی کی نیت صاف ہو اور اس کے ہاتھوں میں ہنر سچا ہو۔ میرا نام امیرحان ہے اور اس پورے گاؤں میں میری موچی کی دکان سب سے زیادہ صاف ستھری اور روشن جگہ مانی جاتی ہے۔ میرے لیے یہ دکان صرف کام کرنے کی جگہ نہیں بلکہ میری عبادت گاہ ہے، جہاں میرے اوزار میرے لیے کسی انمول خزانے سے کم نہیں ہیں۔ میری میز پر ہمیشہ میرا وہ خاص قسم کا چمڑا کاٹنے والا چاقو چمکتا رہتا ہے، جس کی دھار کو میں روزانہ اپنے ہاتھوں سے تیز کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ تانبے اور پیتل کی باریک تاریں اور درختوں کی چھال سے نکلی خالص تیز بو والی قدرتی گوند ہر وقت ایک پیالے میں میرے پاس موجود رہتی ہے۔ میں نے چار چمٹے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی اوزاروں کی ٹوکری سے ایک موٹی لوہے کی سوئی اور پیتل کی باریک تار نکالی اور کہا، چاچا جوتے کی ساکھ بھی بالکل انسان کے جسم جیسی ہوتی ہے۔ اسے پیار اور سلیقے سے سنبھالو تو عمر بھر ساتھ دیتا ہے۔ اگر اس پر زبردستی کی جائے تو وہ اندر سے ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ آج میں تمہارے اس جوتے کو پیتل کی تار سے ایسی مضبوطی سے سی دوں گا تم اسے پہن کر پہاڑوں پر بھی چڑھ جاؤ تو یہ نہیں ٹوٹے گا۔ چار احمد کے چہرے پر ایک امید کی کرن جاگ اٹھی اور وہ مجھے دعائیں دینے لگا۔ میں نے پوری توجہ اور باریک بینی کے ساتھ اس جوتے کے کٹے ہوئے حصے کو آپس میں ملایا اور قدرتی گوند کی مدد سے انہیں چپکانے کے بعد پیتل کی تار سے اتنی نفاست سے ٹانکے لگائے کہ وہ پھٹا ہوا حصہ ایک خوبصورت کڑائی جیسا لگنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جوتا بالکل نیا اور مضبوط ہو گیا اور چاچا رحمتِ خوشی خوشی مجھے میری مزدوری دے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت مجھے اپنے ہنر پر بہت فخر محسوس ہو رہا تھا، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آج کی رات میرے اس ہنر، میری منطق اور میرے اوزاروں کا کتنا بھیانک اور روح پر امتحان ہونے والا ہے۔ دن بھر کا کام ختم کرنے کے بعد جب رات کی سیاہ تاریکی نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو ایک عجیب سی اور دم گھٹنے والی خاموشی چھا گئی۔ یہ ویسے خاموشی نہیں ہے جو عام طور پر رات کو ہوتی ہے، بلکہ پر ایک سنسنی خیز خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے طاری ہوتی ہے۔ سرد ہوا کے تیز جھونکے میری دکان کے پرانے لکڑی کے دروازے سے ٹکرا کر ایسی ڈراؤنی آوازیں پیدا کر رہے تھے جیسے کوئی باہر کھڑا سردی سے کانپ رہا ہو اور اندر آنے کی منتیں کر رہا ہو۔
गली के वाड़े कुत्ते जो मुमारात को भौंकते थे, आज वो भी कहीं दबक कर बैठे थे और दूर दूर तक किसी इंसान या परिंदे का नामो निशान नहीं था। मैंने आखिरी बार अपनी लकड़ी की मेज़ को कपड़े से साफ किया, अपने चाकू को एहतियात से इसके हाल में रखा और कुदरती गोंद के भारी बर्तन को चूल्हे की हल्की आंच के करीब खिसका दिया ताकि वो कल सुबह तक नरम और इस्तेमाल के काबिल रहे। मैं थकन से चूर था और दुकान का लकड़ी का दरवाज़ा बंद करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक आसमान की तरफ से एक इंतहाई ज़ोरदार और कान फाड़ देने वाले धमाके की आवाज़ आई। वो कोई आम बादलों की गिरज नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे आसमान का सीना किसी ने बेदर्दी से चीर दिया हो। इस धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि ज़मीन बुरी तरह थर्रा उठी। मेरे दुकान के पुराने शीशे लरज़ने लगे, छत से पुरानी मिट्टी भरभराकर मेरी मेज़ पर गिरने लगी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। खौफ की एक सर्द लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैंने घबराकर दरवाज़ा पूरा खोला और बाहर अंधेरी गली में झांका तो मुझे आसमान से कोई चीज़ इंतहाई तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिरती हुई दिखाई दी। इस गिरती हुई चीज़ के इर्द गिर्द एक अजीब सी नीली और सफ़ेद रोशनी थी जो रात के गहरे अंधेरे को चीरती हुई सीधी गांव के बैरूनी हद पर आ गिरी। फिर एक और भयानक धमाका हुआ जिससे मिट्टी का एक तूफान सा उठकर चारों तरफ फैल गया। मैं अभी दरवाजे की चौखट पर खड़ा ये सब समझने की कोशिश ही कर रहा था। मेरा दिमाग साई साई कर रहा था। मुझे गली की तारीख के मोड़ से कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। कोई लड़खड़ाता हुआ जोर जोर से हाँफता हुआ मेरी दुकान की तरफ आ रहा था। रात के इस पहर इस तरह का पुरस्कार वाकया, फिर ये कदमों की आवाज़ किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। मैंने तेज़ी से पलटकर अपनी मेज़ से चमड़ा काटने वाला चाकू अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। दरवाजे की ओट में खड़ा हो गया ताकि आने वाले किसी भी खतरे का सामना कर सकूं। मिट्टी का गुबार जैसे थोड़ा कम हुआ तो दरवाजे के बाहर एक साया नमूदार हुआ और अगले ही लम्हे एक लड़की दुकान के अंदर दाखिल होकर सीधा मेरे कदमों के पास फर्श पर गिर पड़ी। इसने एक लंबी सी स्याह चादर में खुद को पूरी तरह छुपाया हुआ था। इसका चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। वो बुरी तरह कांप रही थी। उसके वजूद से एक अजीब सी सहर अंगेज लेकिन पुरस्कार खुशबू आ रही थी जो मैंने आज तक किसी भी इंसान या दुनिया के किसी फूल से सूंघी ही नहीं थी। मैंने चाकू को मेज़ पर फेंका, जल्दी से आगे बढ़कर इसे सहारा देने की कोशिश की। मैंने घबरा कर पूछा, कौन हो तुम और इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? मेरी आवाज़ सुनकर इसने इंतहाई खौफ में अपना पाँव पीछे कर लिया, दीवार के साथ लगकर सिकुड़ गई। वो ऐसे कांप रही थी जैसे इसके पीछे मौत लगी हो। मैंने खुद को पुरसुकून किया और नरमी से कहा, डरो मत, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ और ये मेरी दुकान है। तुम बस ये बताओ कि तुम कौन हो और रात के इस पहर वो आसमान से गिरने वाली चीज़ क्या थी? इसने मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने कांपते हुए हाथों से अपनी चादर का एक हिस्सा हटाया और पीछे एक चमकता हुआ मोती पेश किया। इस मोती की रोशनी इतनी तेज, खालिस और नीली थी कि एक लम्हे के लिए मेरी आंखें चंदा गईं और मेरी दुकान का वो कोना रोशन हो गया। इसने एक इंतहाई मदर, कांपती हुई लेकिन शदीद खौफज़दा आवाज़ में कहा, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बस सुबह होने से पहले मेरे इस जूते को ठीक कर दो और बदले में ये कीमती मोती हमेशा के लिए अपने पास रख लो, वरना वो मुझे मार देगा। मैंने हैरत और गुस्से के मिले जुले तासरात के साथ इस चमकते हुए मोती को देखा और फिर सख्ती से इनकार करते हुए कहा, देखो लड़की, मैं एक मेहनतकश मोची हूँ, सिर्फ अपने काम की जायज़ और हलाल मजदूरी लेता हूँ।
مجھے یہ تمہارے پراسرار اور طلسماتی چیزیں بالکل نہیں چاہیے۔ اگر تمہیں اپنا جوتا ٹھیک کروانا ہے تو وہ مجھے دکھاؤ، ورنہ اپنا یہ موتی اٹھاؤ، میری دکان سے اسی وقت چلی جاؤ۔ میری اس کھردری اور دو ٹوک بات پر اس نے ایک لیے میری طرف دیکھا اور موتی واپس اپنی چادر میں چھپا لیا اور ہچکچاتے ہوئے اپنا دایاں پاؤں تھوڑا سا میری طرف آگے کر دیا۔ میں نے جیسے ہی اس کا پاؤں دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں اور میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، یہ کیا ہے؟ اس کا ایک جوتا تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن دوسرا ایک طرف سے بری طرح پھٹا ہوا تھا۔ حیرت اور خوف کی بات یہ تھی کہ وہ جوتا چمڑے، کپڑے یا دنیا کے کسی بھی عام میٹیریل کا نہیں بنا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے خالص روشنی، ہوا اور ستاروں کی کرنوں کو بن کے اسے جوتے کی شکل دے دی ہو۔ اس جوتے سے ہلکی ہلکی نیلی شعاعیں نکل رہی تھیں اور جہاں سے وہ پھٹا ہوا تھا وہاں سے جادوئی شعاعیں دھوئیں کی طرح اڑ اڑ کر ہوا میں غائب ہو رہی تھیں، جیسے جوتے کی جان نکل رہی ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا میٹیریل نہیں دیکھا تھا، اور ایک کاریگر ہونے کے ناطے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا اس چیز کو کٹا یا سیا کیسے جا سکتا ہے۔ میں نے احتیاط سے اس جوتے کے پھٹے ہوئے حصے کو چھونے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ جیسے ہی میری انگلی نے اس جوتے کو چھوا تو مجھے ایک زوردار اور تیز جھٹکا لگا جس سے میری انگلیاں سن ہو گئیں اور مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے ہاتھ پر برف کی سل رکھ دی ہو، اور اس جوتے کے کنارے کٹے ہوئے نہیں لگ رہے تھے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے انہیں کسی نامعلوم تیزاب سے جلا کر رکھ دیا ہو۔ ان جلے ہوئے کناروں پر ایک کالا اور دانے دار سفوف لگا ہوا تھا جو چھونے میں انتہائی ٹھنڈا، کھردار اور موج جیسا پراسرار تھا۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کھینچا اور گھبرا کر اس سے پوچھا، یہ کیا چیز ہے اور تم آخر ہو کون؟ یہ جوتا کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی یہ کالا سفوف اس دنیا کی کوئی چیز لگتی ہے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ میری یہ سخت بات سن کر اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے سے چادر پوری طرح ہٹا دی۔ اس کا چہرہ اتنا حسین، پرنور اور معصوم تھا، میں ایک پل کے لیے اپنا سانس لینا بھول گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک شدید قسم کا خوف، بے بسی اور ایک عجیب سی چمک تھی جو کسی انسان میں نہیں ہو سکتی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرا نام زنیرہ ہے اور میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں ہوا کے قبیلے کی جنزادی ہوں، کوئی کاف کی شہزادی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے، مجھے اپنے کانوں پر بالکل یقین نہیں آیا۔ ایک جنزادی میری دکان میں میرے سامنے فرش پر بیٹھی ہے۔ میں نے حیرت سے ہکلاتے ہوئے کہا، تم ایک جن ہو، لیکن تم یہاں زمین پر کیا کر رہی ہو؟ اور تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ وہ تیزی سے اور روتے ہوئے بولنے لگی، میرا قبیلہ آسمانوں پہ اڑنے کے لیے خاص قسم کی ترسمی جوتے استعمال کرتے ہیں جنہیں ہواؤں اور بادلوں سے بنا جاتا ہے، لیکن کوئی کاف کا ایک انتہائی ظالم، خوفناک اور پتھر دل جس کا نام سنگ دل ہے، وہ ہوا کے جنات کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ زنیرہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے مزید بتایا، سنگلاگ مٹی اور پتھر سے بنا ہوا ایک دیو ہیکل اور سفاک جن ہے۔ وہ اس بات سے حسد کرتا ہے کہ ہم ہوا کے جنات آسمانوں کے بلندوں پر اڑتے ہیں۔ وہ مٹی کا ہونے کی وجہ سے زمین پر رینگتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم سب کو زمین پر گرا کر ہماری اڑنے کی طاقت ہمیشہ کے لیے چھین لے اور ہمیں مٹی میں ملا دے۔
اس نے اپنے پھٹے ہوئے جوتے پر لگے اس کالے صفوف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ سنگلاگ نے آسمان کی بلندیوں پر شہابی لوہے کا ایک غیر مرئی اور انتہائی خطرناک جال بچھایا ہوا تھا جسے دیکھنا ہم جنات کے لیے بھی ناممکن تھا۔ جب میں لاپرواہی سے وہاں سے گزر رہی تھی تو میرا یہ جادوئی جوتا اس جال میں بری طرح پھنس گیا، پھٹ کر مجھے سیدھا یہاں زمین پر لے کر گرا۔ یہ کالی راکھ دراصل وہی شہابی اور خلائی لوہا ہے جو ہمارے ہر قسم کے جادو کو کاٹ کر ختم کر دیتا ہے۔ اب یہ میری طاقت کو نچوڑ رہا ہے۔ زنیرہ نے میری طرف التجا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مرحان، میں تب تک اپنے قبیلے میں واپس نہیں جا سکتی، میرے اڑنے کی طاقت تب تک بحال نہیں ہو سکتی جب تک یہ جوتا کسی انسان کے خالص ہنر سے بغیر کسی جادو کے استعمال سے جڑ نہ جائے۔ اگر اس پر کوئی بھی جادوئی چیز یا طلسم استعمال کیا ہوگا تو یہ جوتا اور میت دونوں ہمیشہ کے لیے راکھ بن جائیں گے۔ سنگلاگ مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک پہنچنے ہی والا ہے۔ میں ایک سیدھا سادہ انسان تھا اور آج میرے سامنے ایک ایسی لڑکی بن بیٹھی تھی جس کی زندگی اور موت میرے انسانی ہنر کی محتاج تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک عام انسان اس کوہ کاف کی شہزادی کی مدد کیسے کروں۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی لکڑی کی کرسی کی طرف قدم بڑھایا۔ میں جانتا تھا کہ اب میرے پاس سوچنے کا بالکل وقت نہیں تھا۔ باہر اندھیرے میں موت ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنے اوزاروں کی ٹوکری کو کھینچ کر اپنے قریب کیا اور کیا زنیرہ کی طرف دیکھ کر انتہائی پرسکون انداز میں اسے تسلی دی کہ تم پریشان مت ہو زنیرہ، میں نے ساری زندگی انسانوں کے جوتے گانٹے ہیں اور مجھے اپنے ہنر پر پورا بھروسہ ہے۔ بھلے تمہارا یہ آسمانی جوتا میری سمجھ سے باہر ہے لیکن میں ہار نہیں مانوں گا، پوری کوشش کروں گا تم اپنے قبیلے میں بحفاظت واپس جا سکو۔ میری اس بات سے اس کے چہرے پر تھوڑا سا سکون آیا۔ اس نے اپنا پھٹا ہوا طلسمی جوتا میری میز پر رکھ دیا۔ میں نے اپنی ٹوکری میں ہاتھ ڈالا اور اپنی سب سے مضبوط اور موٹی لوہے کی سوئی نکالی جس سے میں عموماً گھوڑوں کی زین اور موٹے چمڑوں کو سیتا تھا۔ میں نے اس میں ایک موٹا اور مضبوط دھاگا بھی رویا، پوری توجہ کے ساتھ اس جوتے کی طرف جھکا۔ زنیرہ انتہائی خوفزدہ نظروں سے میرے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی ہم دونوں کو ہمیشہ کے لیے راکھ بنا سکتی ہے۔ میں نے جیسے ہی اس موٹی لوہے کی سوئی کو جوتے کی اس روشنی والے میٹیریل اور خلائی لوہے کے کالے صفوف کے قریب کیا تو ایک دم سے بھیانک چنگاریاں اڑنے لگیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے کسی دیکھتے ہوئے کوئلے کو ننگے ہاتھوں سے پکڑ لیا ہو اور میرے ہاتھوں کی جلد جلنے لگی ہو۔ میں نے درد کو پوری طرح برداشت کرتے ہوئے سلائی کو جوتے کے پھٹے ہوئے حصے میں چبونے کی بھرپور کوشش کی، لیکن جیسے ہی سوئی کے لوہے والے نوک اس کالے صفوف سے ٹکرائی، وہ مضبوط لوہے کی سوئی پل بھر میں موم کی طرح پگھل کر میز پر گر گئی اور اس میں سے ایک انتہائی بدبودار کالا دھواں اٹھنے لگا۔ زنیرہ یہ خوفناک منظر دیکھ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اس نے اپنا سر پکڑ کر روتے ہوئے کہا، اب سب ختم ہو گیا ہے، میں اب کبھی کوہ کاف واپس نہیں جا سکوں گا کیونکہ یہ خلائی دھاگا زمین کے ہر لوہے اور دھات کو کھا جاتا ہے، اس کا جادو ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گا۔ میں نے سوئی کے پگھلے ہوئے حصے کو دیکھا اور میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ خلائی لوہا زمین کے عام لوہے کو پگھلا کر ختم کر رہا ہے اور اس میں ایک عجیب سی مقناطیسی کشش اور حرارت ہے جو لوہے کو برداشت نہیں کر رہی۔ میں نے زنیرہ کی طرف دیکھا جو مایوسی کے اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔